الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان اور انسان کی دشمنی کا ذکر کیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان انسان کے ساتھ دشمنی کس طرح کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ سامعین محترم، جب پہلے کا دور تھا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بسایا، اور بسانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا کہ جب آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانچہ بنایا تو چونکہ ابلیس ملعون شیطان اس کے پاس آیا اور ارد گرد گھومنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر فوقیت دے دی تو میں کہیں کر آپ کی بات نہ مانوں گا اور کھلم کھلا آپ کی بات کا انکار کروں گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ پر فوقیت دی تو آپ کو چونکہ میرا کہنا ماننا پڑے گا اور میری بات ماننی پڑے گی، کیونکہ اس کے دل میں کبر اور ایک حسد، ایک کبر، ایک بڑھوتری گزر گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگ سے بنائے ہیں، اور چونکہ اس ڈھانچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ میں بلندی ہے اور مٹی میں پستی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے، عجز ہے، عاجزی ہے، آگ میں کبر ہے، تو چونکہ میں بہتر ہو چکا ہوں اس سے۔ حدیث میں آتا ہے سامعین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا تو چونکہ شیطان اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ یہ تو اندر سے بالکل خالی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی قوت نہیں دی ہے، قوت کے اعتبار سے آپ کمزور ہیں، لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، تو تمام فرشتے آدم کے لیے سجدہ ریز ہوئے، الا ابلیس کان من الغابرین، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ابلیس کہہ رہا تھا کہ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، اے میرے رب میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر کیوں ہوں کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقته من طین، اور آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، مٹی کے گارے سے بنایا، تو چونکہ آگ بہتر ہے مٹی سے تو میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کے لیے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا نہیں لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
ان پر اپنے لعنت برسائی اور لعنت کی پٹکار ہوئی اس پہ، اور اس کو کہا فخرج، نکل جاؤ، انک من الصاغرین، آپ کئی گھٹیا لوگوں میں سے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو سامعین محترم، ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا، اور تو ابلیس نے ایک دعا کی، اپیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، اے میرے رب مجھے مہلت دے روز جزا، دوبارہ اٹھنے کے دن تک، دوبارہ اٹھنے والے دن تک مجھے مہلت دے، تو تاکہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اس امت کو گمراہ کرتا رہوں اور ان کو جنت کے راستے سے بھٹکاؤں اور جہنم کی طرف اس کو للکاروں، جہنم کی طرف اس کے راستے کو ہموار کروں، کیونکہ آپ نے مجھے صاغرین میں سے کیا تاکہ میرے اور دوست بھی ہو جائے۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم آیا کہ آپ کو مہلت دے چکی ہے، چلو آپ کو مہلت دے چکی ہے۔ کیونکہ شیطان نے پھر آگے کیا فرمایا، قال رب بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ شیطان نے اس وقت بھی کہا کہ اے میرے رب، جس طریقے سے آپ نے مجھے بہکایا، مجھے گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لأغوينهم، قال رب بما لأزينن لهم في الأرض، تو اسی طریقے سے میں ان کے لیے دنیا میں راستے کو، زمین ان کے لیے کیا کروں گا، دل فریبہ بناؤں گا، اور ان کے لیے میں آگے سے بھی ان کے پاس آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، لیکن ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے میرے رب، تم میں سے آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں دیکھو گے، شکر گزار نہیں پاؤ گے، بلکہ یہ بھی آپ کی نافرمانی کریں گے۔ تو اس وقت سے شیطان انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، ہمارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اس وقت سے جب اس کی بنیاد رکھی گئی اس باتوں کی، تو شیطان نے انسان کے ساتھ دشمنی شروع کی، تاکہ کیونکہ ان کی وجہ سے، ان انسان کی وجہ سے، آدم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہے، ان کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر لعنت برسی ہے، اور مجھے گھٹیا لوگوں میں سے شمار کیا، اور میری تذلیل ذلت ہو گئی ہے۔ تو چونکہ میں روز جزا تک ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کی امت کو نہیں چھوڑوں گا، تو سامعین محترم، شیطان کے بہت بڑے بڑے وار انسان کے اوپر اسی وقت سے شروع ہے جب آج تک ہوتے رہے۔ یہاں پہ ایک بات محل نظر ہے کہ جس طریقے سے یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، اور قال انظرنی والی آیت میں قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ جب شیطان نے اللہ رضا سے مہلت مانگی یوم البعث، دوبارہ اٹھنے والے دن تک، تو چونکہ یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ اٹھنے والے دن تک، تو چونکہ کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو سور پھونکے جائیں گے، ایک نفخہ اولا، ایک نفخہ ثانیہ، روزے قیامت کے دن سے پہلے دو سور پھونکے جائیں گے، وہی قیامت کی جو علامات آنے شروع ہو جائیں گے، ایک نفخہ اولا، ایک نفخہ ثانیہ۔ نفخہ اولا میں جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا، تو چونکہ اس میں تمام کائنات ختم ہو جائے گی، تمام کائنات مر جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ وہ سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے کس وقت تک، الی یوم البعث، تو یوم البعث سے تمہارا دوسری سور مراد ہے، مطلب دوسرے نفخہ ثانیہ مراد ہے، دوسری سور پھونکنا مراد ہے۔ جب الی یوم البعث سے دوسرے مرتبہ سور پھونکنا مراد ہے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کل من علیہا فان، کہ تمام دنیا فنا ہو جائے گی،
कुल्ल मन अलैहा व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। लेकिन तेरी रब की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि वही इस दुनिया में ज़िंदा रहेगी, दुनिया और आखिरत में पूरी कायनात पर बादशाहत करने वाला वो वहदहु ला शरीक ज़ात होगा। तो चूँकि अगर हम दूसरा सुर मुराद लेंगे तो शैतान के भी ज़िंदा होना लाजिम होता है। सामीन मुहतरम, ये थोड़ा सा महल नज़र था इश्काल, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो असल मुराद हैं सामियान मोहतरम नफ़ उला मुराद हैं। ठीक है, तफसीर इब्न जरीर ने भी यही बयान किया नफ़ उला, और इस तरीके से बहुत मतलब उलमाए किराम ने फ़ुक़हाए किराम ने भी यही बयान किया नफ़ उला, क्योंकि इला यौमिल बास इला यौमिल वक़्तिल मालूम है। तो इला यौमिल वक़्तिल मालूम एक ख़ास मुद्दत अल्लाह ने उनको दी है, और वो ख़ास मुद्दत जो है ना वो नफ़ उला है, न कि नफ़ सानिया है। दूसरा एतराज़ सामियान मोहतरम एक छोटा सा ये लाजिम आता है कि वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान में फरमाया कि काफिरों की दुआ कबूल ही नहीं होती। तो चूँकि शैतान की दुआ कैसे कबूल हो गई कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से एक अपील दुआ की, अल्लाह ने कबूल फरमा दिया। तो इसका जवाब ज़रा ऐसा है कि इतना वो नहीं है बड़ा जवाब, लेकिन ये है कि ये जो मामला था वो आखिरत के बारे में था, और चूँकि कुफार का जो मामला है वो आखिरत के बारे में तो नहीं था, दुनिया के बारे में। ये दुआ जो कुफार की दुआ के बारे में जो कुरान की आयत है, नस हैं, ये दुनिया के बारे में कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएंगे, और ये मामला आखिरत का था, तो इसको कोई अंदर के दौरान कोई तारुज़ नहीं, हाजिर नहीं आ रहा। मुजाहिद एक मुजाहिद रावी है, वो फरमाते हैं कि मट्टी और आग में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फ़र्क बयान किया है कि मट्टी में एक हिज्ज़ है, दूसरा वक़ार है, सब्र है, ठीक है, और आग में हल्कापन है, तेज़ी है, हरकत है, किबर है, हसद है। तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी को आग से इस वजह से भी बेहतर समझा कि क़ाल अना खैर, उन्होंने तो ये कहा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मट्टी आग से इस वजह से बेहतर है, सब्र है, वक़ार है, तहज़ीब है उसके अंदर, और ये चीज़ें आग के अंदर नहीं है। दूसरी बात है कि मट्टी जो है ना ये समेटने वाली है, चीज़ों को समेटती है, और आग मुंतशिर करती है। इस एतबार से मट्टी से फ़ौक़ियत है, मट्टी को आग पर फजीलत है। तो ये तो तीन चीज़ें थे कि मैंने आपके सामने बयान की कि जिसमें मट्टी को आग पर अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत दी है, और ये फजीलत अल्लाह तबारक व तआला से मिली है। क्योंकि जिस वक़्त फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदरेज़ हुए, तो चूँकि इस वक़्त इब्लीस ने इनकार किया, इनकार के वक़्त चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की आँखें खुल गई यूँ, और ये सारा मुआजरा देख रहा था। तो उस वक़्त से जब इसने कसम खाई कि मैं आपकी उम्मत को गुमराह करूँगा, आदम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़ुर्रियत को गुमराह करूँगा, उनको नहीं छोड़ूँगा, और क़यामत तक लगा रहूँगा उनके पीछे, क्योंकि इसकी वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया, मेरी तज़लील हो गई, मेरी हक़ारत हो गई है, तो अब मैं उनका खुला दुश्मन हूँ। तो सबसे पहली गलती सामियान मोहतरम जो फिर आदम अलैहिस्सलाम से कराई गई, सबसे पहली गलती जो आदम अलैहिस्सलाम से कराई गई वो शैतान ने कराई चुन के, और वो उन्होंने गंदम का दाना चखा था। एक मतलब मेवा तो कोई सा था, इसमें से ये कुरान हदीस से साबित है कि गंदम का दाना था, लेकिन वो लंबी चौड़ी बहस है, इंशाअल्लाह उस पर भी बात करूँगा। लेकिन आज मेरी इतनी बात ही काफ़ी है कि शैतान इंसान का दुश्मन कब बना है और किस तरीके से बना है, वो मैंने बयान कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शैतान के वसाइस, शैतान के चालों से और तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।